جو بجلی ہے عمران خان جیب میں ڈال کے یا اس کی حکومت اور وزراء جیب میں ڈال کے چلے گئے تھے؟ اس کا سہرا کس کے اوپر ہے؟ ہینڈلرز کے اوپر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو۔ عمران خان صاحب شاید گرفتاری کے ڈر سے کہ مجھے گرفتار نہ کر لے پنجاب حکومت یا مرکزی حکومت، چونکہ ان کے خلاف ایف آئی آرز تو بہت درج ہوئی ہیں اور ممکن ہے آپ کے خلاف بھی ہوں گی، آپ کی ساری مین سٹریم لیڈرشپ کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، ان میں سے بہت ساری ایف آئی آرز نظر آ رہا ہے کہ وہ انتقامی ایف آئی آرز ہیں، جس طرح حکومتیں کرتی ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ یہ تو گرفتاری سے ڈر گئے اور یہ باہر نہیں نکل رہے، تو پھر اب جھیل لیں گے اگر کوئی گرفتاری والا مرحلہ آ گیا تو؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کس بات کا ڈر ہے، کون سا ان کا کاروبار جو ہے بیرون ملک یا اندرون ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا کہ اگر اس کو کوئی گرفتار کر لیا گیا۔ ہر ایک لیڈر کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ان حالات کے اندر اگر عمران خان جو ہے گرفتار ہو جاتا، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو کہ جو مہنگائی کا بیانیہ لے کے اٹھے تھے عمران خان کے خلاف، جگہ جگہ پہ جو ہے لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، آج وہ کدھر چوہے کی طرح بلوں کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں۔ آج ان کو سامنے آ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عمران خان ملک کی معیشت کو، معاشرت کو کہاں چھوڑ کے گیا تھا، آج اس کو کیا ہوا۔ اور کل میرا خیال ہے بڑے کسی اچھے آدمی نے کہا کہ کیا وہ جو آپ کے جو بجلی ہے عمران خان جیب میں ڈال کے یا اس کی حکومت اور وزراء جیب میں ڈال کے چلے گئے تھے؟ بات یہ ہے انہوں نے صرف اپنے، جس طرح عمران خان کہہ رہا تھا کہ مشرف کے وقت میں، اور دیکھیں مشرف اپنی علالت کے آخری وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے سب سے بڑی جو ملک کے ساتھ جو اس نے غلطی کی اور تباہی کی ان کو این آر او دے کر، اور یہ دوسرا این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ اس کا سہرا کس کے اوپر ہے؟ ہینڈلرز کے اوپر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی نسلیں بھی ان کو معاف نہیں کریں گی کہ جو لوگ ان 60% جن کے اوپر کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ملک کو تباہ کرنے کے کیسز ہیں، آج ان میں جتنے بھی گواہ ہیں، پراسیکیوٹر گئے، ایف آئی اے گئے، جو اچھے لوگ تھے وہ آج ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، مر رہے ہیں۔ اس لیے قوم دیکھ رہی ہے، آج تک کبھی بھی کوئی ایسے ملک میں نہیں ہوا، مارشل لاء بھی اس ملک میں لگے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اچھا اس سواتی ملک صاحب، کو تباہی کی طرف لے کے آپ گئے، نے انہی جس کو جو ہے احتساب کی بات چوکیدار کی، بنایا جائے۔ کیا آپ چونکہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے پاس 3.5 سال تھے، ان کو کرپٹ اور چور جو ڈاکو اس ملک کے اندر حکمران رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن کرپشن تو پاکستان کا مسئلہ رہی ہے، تو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرواتے، سزائیں دلواتے، ان کی ضمانتیں کینسل ہوتی ہیں، ایک ایسا نظام لے کر آتے احتساب کا، جب 3.5 سال ان کے پاس تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وجہ اس کی جو بھی ہو لیکن کامیاب بڑا نہیں ہو سکے۔ زبردست کوشچن ہے سر۔ دیکھیں ملک کی حاکمیت عدلیہ کے پاس نہیں، ملک کی حاکمیت جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ کون چلا رہا ہے اس ملک کو۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تفریق کریں اس بیانیے کے اندر جو آصف زرداری کا تھا یا نواز شریف کا تھا، جو 1 یا 2 آدمی کے خلاف آواز لگاتے تھے۔ ہم جس بات کی آواز لگا رہے ہیں وہ قوم ملک کے لیے، وہ جو لگا رہے تھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کاروبار کو بچانے کے لیے، ان کو نقصان ہو رہا تھا کہ وہ کنوکٹ ہو رہے تھے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ پاور سینٹر جو ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ کون سے لوگوں کو لے کے آئیں اور ان سے کیا امید ہے۔ غریب آدمی آج پس کے مر رہا ہے۔ آپ لوڈ شیڈنگ دیکھیں کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ کیا ہمارے وقت میں لوڈ شیڈنگ تھی؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے جس وقت ہم تھے اس وقت معاشی اہداف کیا تھے؟ آپ کی معیشت کیا کس طرف چلی؟ لوگوں کا اعتماد کیا تھا؟ میں چند دن پہلے صرف 2 دن کے لیے ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا ترکی، 56 مندوبین تھے، ایک بھی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔
وہ آتے تھے اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ زبردست آپ کا پرائم منسٹر ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا؟ آپ اس سازش کا، اس مداخلت کا حصہ بنے. صحیح. کون سا قصور تھا؟ کیا یہ اگر قصور تھا کہ وہ روس کو چلے گئے اور وہاں سے جو ہے اگر وہاں سے سستی گندم آتی ہے، سستا تیل آتا ہے ملک اور قوم کے لیے، عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے گندم کا یا تیل کا، تو ملک کو اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہونا تھا، اور آپ نے اس کو انڈورس کیا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر آپ نے، نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے اندر آپ نے اس کو جو ہے انڈورس کیا، ان کے جانے کو انڈورس کیا. صحیح. کیا یہ قصور تھا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.